اب میں مسلک کی بات کے اوپر آؤں گا. جیسے میں نے کہا کہ مسالک میں اختلاف پایا جاتا ہے مختلف باتوں کو لے کر. آج کا جو تیسرا رمضان ہے یہ ایک مسلک یعنی کہ اہل تسنن کے ہاں اس کو لیا جاتا ہے کہ آج بی بی پاک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے، آپ کے وصال کا دن ہے. اب دیکھیں بڑی آسان سی چیز ہے یہ، میں اب اس کو بیان اس لیے کر رہا ہوں، ہم بھی اس پہ اختلافی نوٹ رکھتے ہیں، لیکن میں اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہستی حضور علیہ السلام کی جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو بطحۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو اگر کوئی عام شخصیت ہوتی تو پھر تو ہم کہتے کہ یار لوگ بھلا کے اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کب وصال ہوا، کب وہ شہید ہوئی یا کیسے دنیا سے گئیں، کسی کو پتہ ہی نہیں. لیکن اتنی بڑی دنیا تاریخ کی ہستی کہ جس کے آنے پر حضور علیہ السلام اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اس سے بڑے اعزاز اور رتبے کی بات نہیں ہے کہ سردار الانبیاء جس کی تعظیم کے لیے بروز محشر جب یہ اللہ کے سامنے محشر کا میدان سجے گا تو کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کرام موجود ہوں گے، تو ایسے موقع پر حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے. تو جب آپ تشریف لے کر آئیں گے تو تمام انبیاء اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے تعظیم کے لیے، ادب کے لیے کہ حضور یعنی کہ سردار الانبیاء آئے ہیں. تو سوچیں کہ سردار الانبیاء کے لیے دنیا جہان کے انبیاء بھی اٹھیں، اور اگر وہ سردار الانبیاء کسی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اپنی جگہ اس کو پیش کرے، اس ہستی کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کے رتبے کا اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا. یعنی کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر میری یہ بچی غضبناک ہوگی، اس کو کسی نے غضبناک کیا تو سمجھو اس نے مجھے غضبناک کیا، تو میرا اس پہ غضب ہوگا، اور جس پہ میرا غضب ہوگا اس پر اللہ کا غضب ہوگا. تو آج اس ہستی کے حوالے سے دن بتایا جاتا ہے ایک فرقے کے ہاں. میں نے اس کو بتانا ضروری اس لیے سمجھا تاکہ آپ کو میری وہ قرآن کی بات بھی سمجھ آ جائے کہ فرقوں کی طرف جائیں گے تو ایسے اختلاف ہوگا کہ اتنی بڑی ہستی کو لے کر بھی اختلاف آیا جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں کے لیے کہ چاہے آپ 3 رمضان کا دن پائیں یا دوسرے کسی فرقے کے حوالے سے دن پائیں، جہاں پر آپ کو بی بی پاک سلام اللہ علیہ کا نام ملے، آپ وہاں پر تعظیماً ادباً ان کے لیے ایصال ثواب کی نہیں، ان کے لیے ایک محفل کا اہتمام ضرور کریں، چاہے گھر میں سالن کی ایک پلیٹ کے اوپر کریں، دعا کا اہتمام ضرور کریں اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے مانگیں. یہاں پر ایک نیا رواج مولوی حضرات نے نکال دیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایصال ثواب نہیں محفل ہے، ہاں جی حضور نہیں محفل تے حضور نے ایصال ثواب استے، اے پنتن پاک نہیں محفل مولا علی سرکار نے حوالے نے تے انہوں نے ایصال ثواب نہیں. بھئی ہمارا ایصال کیا وہ ثواب کیا ان کو ملے گا؟ ہم اپنے لیے مانگ لیں تو بڑی بات ہے، ہم اپنے گناہ بخشوا لیں بڑی بات ہے، تو ہم ایصال ثواب کرنے جا رہے ہیں ان پاک ہستیوں کا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میں نے ان لوگوں سے رجس کو دور کر دیا. تو ہمیں ایک نیا سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایصال کرتے ہیں. ہم ایصال اپنے ماں باپ کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے جو بوڑھے بزرگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے ایصال کر سکتے ہیں، لیکن ہم مولا علی سرکار کے لیے ایصال نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ جی ایسا نہ پڑیا تو انہیں ثواب پہنچا دیو. اللہ اسی کے پہلے اپنے آپ نے ثواب پہنچاؤ، اپنے گناہ بخشاؤ، تو اسی بعد جا کے کسی ایسی ہستی ایصال ثواب کریو. تو ہم جو بھی دعا کا اہتمام کرتے ہیں، آج بی بی پاک کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ کسی نے بڑا مشہور کہا ہے کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. تو یہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، تمام سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی جوتیوں کا صدقہ کھا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر غوث پر امام سرکار. ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، انہی کی اطرت میں سے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی جو کھاتے ہیں وہ سیدہ پاک کی جوتیوں کا صدقہ کھاتے ہیں. تو یہ جو بھی لنگر کا اہتمام پیر ہاؤس پر ہوتا ہے یا کسی بھی ایسی خانقاہ پر جو محبان میں سے ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایصال ثواب کی محفل نہیں ہے. اس پاک بی بی کو ہمارے ایصال کی یا ہمارے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پڑھ کے پھونکیں گے تو ان کا ثواب ملے گا ان کو. اللہ تعالیٰ نے رجس سے ناپاکی کو تو ویسے ہی ان سے دور کر دیا. تو وہ جو ہستیاں تھیں ان کو ہمارے ایصال کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اپنی محفلوں میں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو اگر یہ عبادت آپ نہیں کریں گے آج، تو کل آپ کی آنے والی نسل بھی یہ عبادت سے محروم رہ جائے گی. تو کوشش کیا کریں اپنی محافل کو
اللہ کی جو برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کے ذکروں سے مزین فرمایا کریں تاکہ آپ کی آنے والی نسل بھی فلاح پا سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔